بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصصت بوجه ما، مثل والعبد مؤمن خير من مشرك، وأرجل في الدار أم امرأة، وما أحد خير منك، وشر أحر ذناب، وفي الدار رجل، وسلام عليك. اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ مبتدا کی قسم اول اور قسم ثانی سے جب متن فارغ ہو گئے تو مبتدا کی احکام کو شروع کر دیا. تو کل ہم نے مبتدا کی حکم اول پڑھا تھا، وَأَصْلُ الْمُبْتَدَاءِ التَّقْدِيمُ. آج مبتدا کی احکامات میں سے دوسری حکم، وَقَدْ يَكُونُ الْمُبْتَدَاءُ نَكِرَةً إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ مَا، کہ مبتدا جو ہے کبھی کبھی نکرہ بھی واقع ہو جاتا ہے. یہاں پر وقد یکون، یکون پر لفظ قد داخل کیا ہے. لفظ قد پر 6 نمبر خاشیہ لگا ہوا ہے، 6 نمبر. کلمۃ قد للتقلیل ہے، ای کلما یکون المبتدا نکرۃ وفیہ اشارۃ الی ان الاصل فی المبتدا التعریف لکونہ محکوم علیہ والاصل فیہ التعریف. یہاں پر فی المضارع پر قد داخل کیا ہے کہ کبھی کبھی مبتدا جو ہے وہ نکرہ بھی واقع ہو جاتا ہے، اگرچہ اصل مبتدا میں تعریف ہے، اس لیے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ محکوم علیہ بن جاتا ہے، اور محکوم علیہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور معرفہ کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی نکرہ بھی. تو کون سی مواضع ہے اور کون کون سی جگہ ہے جہاں پر آپ نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ تو ان ساری مواضع کو، ان ساری جگہ کو ہم نے وجہ حصر کی صورت میں لکھے ہے. الاسم، اسم حالی نہیں ہوگا، معرفہ ہوگا یا اسم نکرہ ہوگا. اسم کیا ہوگا؟ یا نکرہ ہوگا. اگر معرفہ ہو لیس مما نحن فیہ ہے، اس میں ہماری بحث نہیں، کیونکہ یہ مبتدا کے لیے متعین ہے، یہ مبتدا کے لیے متعین ہے. اور اگر نکرہ ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، نکرہ مخصصہ ہوگا یا نکرہ محضہ ہوگا. نکرہ مخصصہ ایسا نکرہ جس میں تخصیص واقع ہو گئی ہو، اور تخصیص عبارت ہے قلت الشرکاء سے. ہم نے اصول فقہ کی اجرا جب ہم کر رہے تھے تو اس میں ہم نے کہا کہ لفظ عام ہے، تو لفظ عام میں ہم تخصیص کرتے تھے، تو تخصیص کی وجہ سے ہم ایک کو نکالتے تھے یا دو کو نکالتے تھے، باقی کو چھوڑ جاتے تھے. تو تخصیص عبارت ہے کہ اس چیز سے قلت الشرکاء سے. اور جی پہلے ایک چیز عام تھا، پہلے ایک چیز عام تھا، اب وہ خاص ہو گیا یا وہ افراد کام ہو گئے، تو اس میں ایک گن کی معرفت. تو یہ تخصیص پھر حالی نہیں، یا مکلل للشرکاء ہوگا یا معمم للشرکاء ہوگا. یہ تخصیص مکلل للشرکاء کا مطلب یہ ہے کہ شرکاء کو قلیل کرے گا، کم کرے گا. شرکاء کو کیا کرے گا؟ کم کرے گا. اگر مکلل للشرکاء ہو پھر دو حال سے خالی نہیں، مکلل صفت ہوگا. مکلل کیا ہوگا؟ یا مکلل صفت نہ ہوگا. اگر مکلل صفت ہو پھر صفت کی دو قسم ہے، صفت ظاہرہ کے ذریعے قلت شرکاء حاصل ہوگا یا صفت ظاہرہ کے ذریعے قلت شرکاء. اگر صفت ظاہرہ کے ذریعے قلت آ گئی ہو تو یہ قسم مبتدا بنے گا، جیسے کہ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. وَلَعَبْدٌ
यहाँ पर अब्द गुलाम आम है, ख्वाह वो काफिर हो या मुशरिक हो या मुसलमान हो, जो भी हो, लेकिन जब उसको मोमिन की कैद के साथ मौसूफ कर दिया तो उससे अब्द काफिर निकल गया, अब्द मुशरिक निकल गया, सिर्फ अब्द मोमिन आ गया। तो एक गुना की तखसीस आ गई, इसमें सिफत के जरिए शुरका की तकलील आ गई। तो अब्दुन अगरचे नकिरा है, लेकिन नकिरा के बावजूद भी क्या बन सकता है, मुब्तदा बन सकता है, इसलिए कि इसमें तखसीस आ गई है सिफत ज़ाहिरा के जरिए। मतलब ये है कि ये मौसूफ है और मोमिन उसकी सिफत है और ये सिफत ज़ाहिर है, मलफूज है, हम उसको अपनी दोनों आंखों से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। सिफत ज़ाहिरा के जरिए नहीं, यानी सिफत ज़ाहिरा के जरिए तकलील वाक़या, ये किस्म भी मुब्तदा बनेगा। जैसे कि शर्रुन अहर्र ज़नाबिन, शर्रुन अहर्र ज़नाबिन, ऐ शर्रुन अज़ीमुन अहर्र ज़नाबिन, शर्रुन अज़ीमुन अहर्र ज़नाबिन। इसमें जो तखसीस वाक़या हुई है, ये दो वजहों से आई है तखसीस। एक इस वजह से कि शर्रुन, उस पर अब तनवीन देख रहे हैं कि नहीं, शर्रुन पर तनवीन है कि नहीं, ये तनवीन जो है ताज़ीम के लिए है। ये किसके लिए है, ताज़ीम के लिए है। मतलब ये है कि ये शर्रुन जो है ये इतना बड़ा शर है कि उसने कुत्ते को भौंकवाया, कुत्ते को भौंकवाया। तो शर्रुन पर जो तनवीन है वो तनवीन किसके लिए है, ताज़ीम के लिए है। तो शर्रुन मौसूफ और अज़ीम सिफत, इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि सिफत ज़ाहिरा के जरिए तकलील आया होगा या सिफत मुक़द्दरा के जरिए या सिफत है, और यहाँ पर भी अज़ीम जो सिफत है वो सिफत है मुक़द्दर है। तो शर्रुन मौसूफ और अज़ीम क्या बनता है, दूसरी वजह जो कि मुखाशी ने भी लिखा है, जिसके जरिए सिफत में क्या वाक़या हुआ है, जिसके जरिए तखसीस वाक़या हुआ है, जिसके जरिए सिफत के जरिए तखसीस वाक़या हुआ है। दूसरी वजह है कि जिसकी वजह से तखसीस आ गई हो वो फ़ाइल मानवी की वजह से तखसीस आ गई। किसकी वजह से, फ़ाइल मानवी की वजह से। फ़ाइल मानवी की वजह से तखसीस किस तरह पैदा हुआ है, इसलिए कि असल में अहर्रुन, असल में अहर्रा शर्रुन ज़नाबिन था, ये असल में अहर्रा शर्रुन ज़नाबिन था। तो अहर्रा फ़िल अमर है, अंता ज़मीर उसमें फ़ाइल है और वो मुब्दल मिन्हु बनता है। अहर्रा क्या बनता है, अहर्रा फ़िल अमर, अंता ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततिर वाजिबुल इस्तितार मरफू महल्लन मुस्नदुल इलैहि मुब्दल मिन्हु बनता है। क्या बनता है, और शर्रुन जो है बदल बनता है, ये क्या बनता है, और बदल जो है ये भी मानन फाइल होता है, इसलिए कि ये किससे बदल वाक़या हो रहा है, अंत से, और अंत क्या है, फाइल है। तो ये भी एक किस्म की क्या है, फाइल है। तो यहाँ फाइल मानवी की वजह से क्या वाक़या हुआ है, ज़ाना बिन, ज़ा मुज़ाफ ना बिन मुज़ाफ़ इलैहि मफ़ूल बिही वाक़या होता है अहर्रा फ़ेल के लिए। तो इसमें दो किस्म की क्या वाक़या हुआ, तखसीस वाक़या हुआ। जब तखसीस वाक़या हुआ तो मतलब ये कि एक किस्म की तकलील आ गई, उसी तकलील की वजह से उसमें क्या पैदा हुआ, मेरा वजाहत पर हाशिए से भी मिसकाई। मुकल्लिल सिफत होगा या सिफत, अगर मुकल्लिल सिफत हो दो हाल से हाल सिफत ज़ाहिरा होगा, सिफत ज़ाहिरा नहीं होगा, दोनों सूरतों में ये मुब्तदा बन सकता है। और अगर मुकल्लिल, अगर मुकल्लिल सिफत ना हो, मुकल्लिल फिर तीन हाल से हाल ही नहीं,
یا تو تخصیص علم متکلم کی وجہ سے آیا ہوگا، علم ہے، یہ بھی کیسے مبتدا بن سکتے ہیں، جیسے کہ رجل فی الدار ام امرأۃ، متکلم کو پہلے سے علم میں ہے کہ گھر میں یا عورت ہے یا مرد ہے، گھر میں یا مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کوئی علم کی وجہ سے ایک گنا تخصیص آ گئی، ایک گنا تخصیص آ گئی، یا تقدیم ما احق کا تاخیر لیفید الحصر والاختصاص کی وجہ سے کیا ہوگا، تخصیص واقعہ ہوگا، ایک چیز کا حق تاخیر کی ہے اور آپ نے اس کو مقدم کر دیا، اس کی وجہ سے بھی کیا واقعہ ہو جاتا ہے، تخصیص۔ ایاک نعبد، ایاک مفعول بہ ہے، اور مفعول بہ کا حق جو ہوتا ہے وہ فعل کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے اس کو مقدم کیا ہے، تو یہاں پر بھی خاصر واقعہ ہوا ہے، لیفید الخاصر، خاصر کیوں، اسی وجہ سے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ایاک نعبد، خاص نیست ہوتا ہے عبادت کا، خاص ابو جہل تا و نمرود تا و فرعون تا نہ کہ خاص میجا تو تا عبادت کا، یہ بھی فدار رجل، یہ فدار خبر مقدم ہے، رجل مبتدا مؤخر ہے، یہ خبر ہے، خبر کا درجہ جو ہے وہ مبتدا کے بعد آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو مقدم کیا ہے، جب مقدم کیا تو تقدیم ما حق کا تاخیر کی وجہ سے میں کیا بات ہو، یہ متکلم کی طرف نسبت کی وجہ سے، متکلم کی، یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے، جیسے کہ سلام علیک، سلام علیکم، یہ اصل میں سلام تو سلامن علیک، سلام تو فعل، تو ضمیر فاعل، سلامان مفعول مطلق، تو سلامان جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اس کے فعل جو کہ سلام تو ہے اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، کیوں حذف کر دیا، اس لیے ہم نے کہا ہے کہ وقد یحذف الفعل لقیام قرینۃ، کبھی کبھی فعل کو قرینہ کی وجہ سے، اور یہاں پر بھی سلامن کو حذف اس لیے کیا کہ سلامن کا جو نصب ہے یہ اسی پر دلالت کر رہا ہے، یہ منصوب ہے، یہ مفعول مطلق واقعہ ہے، تو سلامن بن گیا، تو یہ چونکہ یہ مقام دعا کی ہے، یہ مقام کس کی ہے، اور یہ سلامن علیکہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہے، کون سا جملہ ہے، کل بھی ہم نے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ میں تجدد اور تحدث اور حدوث ہوتا ہے، اور یہ دعا ہے، اور دعا مقام جو ہوتا ہے وہ دوام اور استمرار کا ہوتا ہے، تو ہم نے سلامن کے نصب کو رفع کے ساتھ تبدیل کر دیا، سلامن علیکہ پڑھا، کیا پڑھا، اچھا، اور اگر مکلل لشرکا نہ ہو تو معمم لشرکا ہوگا، کیا ہوگا، معمم کا مطلب یہ ہے یعنی تعمیم کی وجہ سے اس میں صفت آ گئی ہو، کس کی وجہ سے، تعمیم کی وجہ سے، آپ کے ذہن میں ایک اعتراض واقع ہوگا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ نکرہ میں جب تخصیص واقع ہو جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ یا معمم لشرکا ہوگا یعنی تعمیم ہوگا، اس میں عموم ہوگا، حالانکہ خصوص اور عموم میں منافات کیا ہے، تو تعمیم کے ذریعے کس طرح آپ تخصیص پیدا کرتے ہیں، تعمیم کے ذریعے آپ کس طرح ایک نکرہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں، تو آپ جواب دیں گے کہ تخصیص کے دو مرتبے ہیں، ایک قلت شرکا کا نام، ایک رفع اشتباہ کا نام ہے، ایک قلت ہے اور دوسرا رفع ہے کہ اشتباہ کو دور کرے، کس کو دور کرے، جیسا کہ وما احد خیر منک، وما خیر منک، یہاں پر عموم کی وجہ سے تخصیص آ گئی، اس طرح کہ اگر ہم اس کے شروع میں ہم ما نہ لگاتے تو ہماری عبارات اس طرح بن جاتی تھی، وَأَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ، واحد ایک آدمی آپ سے بہتر ہے،
تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا آدمی ہے جو آپ سے بہتر ہے. اس میں ایک قسم کی اشتباہ آ جاتا تھا نسل وسطی. اور جب ہم نے اس کے شروع میں ماں لگایا ناکرہ لگایا وما احد خیر من کا بن گیا، آپ سے کوئی بھی بہتر نہیں ہے. اب یہ اشتباہ مکمل کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. تو تخصیص عبارت ہے قلت الشرکاء سے اور رفع. تو یہاں پر قلت شرکاء اگرچہ حاصل نہیں ہے لیکن رفع اشتباہ حاصل ہے. اچھا اگر معمم شرکاء ہو تو دو حال سے حال نہیں، ناکرہ تحت الاثبات واقع ہوگا یا تحت النفی واقع ہوگا. اگر تحت النفی واقع ہو یہ قسم مبتدا بن سکتا ہے وما احد خیر من کا. وما یہاں پر مخاشی نے ایک اعتراض لکھا ہے کہ یہ مثال و مسلحوں کے مطابق نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ناکرہ کو مبتدا بنائیں. ہماری بحث یہ ہے کہ ناکرہ کو ہم کیا بنائیں، حالانکہ یہاں پر احدن جو ہے یہ مبتدا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ما والا مشبہتین بلیس میں سے ہے. یہ ما مشبہ بلیسا ہے اور احدن اس کا اسم ہے، خیر اسم تفضیل ہے، اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے اور من کا جر مجرور مل کر متعلق ہوئے خیر اسم تفضیل کے ساتھ اور یہ سارا مل کر مکے بنتا ہے، خبر بنتا ہے. تو مثال میں مسئلوں کے مطابق نہیں. تو محاشی نے جواب دیا ہے کہ یہ مثال بنی تمیم کے مذہب کے مطابق ہے. اور آپ لوگوں نے ومحفف کالغصن قلت له انتصب فاجاب ما قتل المحب حرام، اس کے نیچے پڑا ہے کہ بنو تمیم جو ہے وہ مولا کو عمل نہیں دیتا. تو اس کے نزدیک یہ مثال بن سکتا ہے کیونکہ یہ ماں ان کے نزدیک عمل نہیں کرتا. جب عمل نہیں کرتا تو یہ ملغا عن العمل ہوا یہ ماں. تو احد مبتدا بنا، خیر اسم تفضیل بنا، اس میں ضمیر مستتر اس کا فعل بنا، من حرف جر کا ضمیر مجرور جر مجرور میں کر متعلق میں خیر اسم تفضیل کے ساتھ، ہر اسم تفضیل اپنی فعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر کیا بنا. اگر نکرہ تحت الاثبات، تحت الاثبات کا مطلب یہ ہے کہ اس پر حروف نفی داخل نہ ہو. تو دو حال سے حال نہیں، عموم مقصود ہوگا متکلم کی جانب سے، متکلم کی جانب سے عموم کا قصد کیا گیا ہوگا، جیسے کہ تمرۃ خیر من جرادۃ. عموم مقصود نہ ہوگا، یہ مبتدا نہیں بن سکتا. اچھا ہم نے کہا کہ نکرہ محضہ ہوگا یا نکرہ مخصصہ ہوگا یا نکرہ محضہ. اگر نکرہ مخصصہ ہو تو سارے ان کی تفصیل یہ ہے. اگر محضہ ہو، نکرہ محضہ ہو تو یہ نکرہ محضہ مخصصہ نہ ہو جس میں تخصیص نہیں واقع ہوتا ہو، تو یہ نکرہ فائدہ جلیلہ کے لیے مفید ہوگا، یعنی کسی چیز کا فائدہ دے گا یا نہیں. اگر فائدہ دے تو یہ مبتدا بن سکتا ہے، جس کو شرح جامی نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ کوكب انقض الساعة. یہ فائدہ جلیلہ کے لیے مفید نہ ہوگا تو یہ مبتدا نہیں بن سکتا.